درود ناریہ ایک ایسا درود ہے جس کو تمام مکاتب فکر میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ شاید اس بات سے استعجاب کریں کہ اہل سنت میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جو اہل سنت کے امبریلا کے تحت ایک الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، ان میں بھی ہاں باقاعدہ درود ناریہ کو وظیفے کے طور پر پڑھا جانا مسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ناریہ کس نے تحریر کیا، اس کے حوالے سے دو قول بڑے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عراق کے عظیم صوفی بزرگ جن کو بھی اپنے زمانے کا غوث کہا جاتا تھا، حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے سبحان اللہ۔ اس درود کو تحریر فرمایا اور ان کے ہاں یہ بڑی معمول کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس درود پاک کو مرتب کیا تھا شیخ ابراہیم تازی نے۔ یہ لفظ تازی کثرت استعمال سے ناری بن گیا۔ واہ۔ یہ جو شیخ ابراہیم تازی تھے یہ بڑے عظیم صوفی بزرگ تھے اور یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ فاسی کے استاذ تھے، سبحان اللہ۔ مراکش کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ درود پاک تحریر کیا اور ان کے ہاں معمول یہ تھا، خزینۃ الاسرار میں لکھا ہوا ہے کہ اہل مغرب یعنی جو اہل مراکش جو ہیں وہ اس کو درود ناریہ کہتے تھے۔ پہلے درود تعزیہ کہتے، پھر یہ کثرت استعمال سے ناریہ بن گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے شیخ کی مجلس میں اس درود کو پڑھا، لِأَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا تَحْصِيلَ الْمَطْلُوبِ أَوْ دَفْعَ الْمَرْهُوبِ يَجْتَمِعُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک مجلس میں جمع ہوتے اور ان کا مقصد کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنا یا کوئی اہم مطلوب حاصل کرنا ہوتا تو 4444 مرتبہ یہ درود پڑھتے تھے۔ سبحان یہ اس کا ایک خاص فگر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سمجھ لیجئے اس کا سیکرٹ کوڈ ہے۔ اور میں ذرا ناظرین کو متوجہ بھی کر لوں، یہ حضور والا جب آخر میں ہم اس کا طریقہ بتائیں گے پڑھنے کا، جس کو امام قرطبی نے لکھا ہے، سبحان اللہ، وہاں پر ہم کچھ اور سیکرٹ کوڈز بتائیں گے۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ فی الحال تو یہ ہم سارے پتے شو نہیں کر رہے۔ ٹھیک۔ یہ جو سیکرٹ کوڈ اہل مغرب کے ہاں تھا، وہ خود اس درود کو لکھنے والے شیخ کی مجلس میں ایک حلقہ بنا کر بیٹھتے اور 4444 مرتبہ اس درود کو پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مفتاح الکنز المحیط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ہم نے اس فگر میں درود پڑھا ہو اور ہمیں ہمارا مطلوب حاصل نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو ایک قول یہ ہے۔ تیسرا قول جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے، وہ اس کو درود تفریجیہ کہتے ہیں۔ تفریج کا مطلب ہے کسی شے کو کشادہ کرنا، کھولنا۔ تو یہ وہ درود ہے جو مغلق اور بند دروازے کھولتا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان جو مصائب کی گرہیں کھولتا ہے، واہ، سبحان اللہ۔ جو پریشانیوں کے وٹ کھول دیتا ہے۔ اللہ یہ اکبر۔ ایسا عظیم درود پاک ہے۔ سبحان۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس بات کو ذکر کیا اور اس کی توثیق بھی کی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر باقاعدہ یہ وظیفوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے مجھے آج کا درود تو ہے نہیں، سیدی غوث الاعظم کے زمانے کا ہے، تو بعد میں چونکہ دیگر سلاسل زیادہ ایک مرتب شکل میں پھیلے تو سلسلہ نقشبندیہ میں خاص طور پر یہ وظائف میں شامل رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کو ناریہ کیوں کہتے ہیں؟ نار کہتے ہیں آگ کو، تو اہل مغرب بھی اس کو ناریہ کہتے تھے، تو کیا وجہ تھی؟
کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح نار آگ سریع الاثر ہے، فوراً اثر دکھاتی ہے، واہ سبحان اللہ، فوراً جلا دیتی ہے، آگ کے اثر دکھانے میں دیر نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر کوئی برتن رکھتے ہیں فوراً گرم ہو جاتا ہے، کوئی اور شے رکھیں فوراً جل جائے گی، تو آگ کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ منفرد درود پاک ہے کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اسی لیے اس کو 4444 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جناب والا، میں آج بھی آپ کو بتاؤں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے اس درود کی برکت سے کینسر جیسے مرض سے بھی شفا دی ہے۔ اللہ اکبر، جو اس کے عامل ہیں اس وقت وہ اس کی حیرت انگیز برکات دیکھتے ہیں۔ بہت اہم، بہت برکت والا، یا یوں سمجھ لیجیے رحمتوں کا سمندر ہے یہ درود سبحان پاک۔ اس کو جو اپنے وظیفے میں لائے انشاءاللہ اس کے لیے برکتوں کے دروازے اور کھل آپ نے جائیں گے۔ یہ تھوڑی سہولت دے دی کہ آپ اس کو ایک دائرہ اور حلقہ بنا کے اجتماعی طور پر پڑھ سکتے ہیں، آپ فیملی بیٹھ جائیں، فیملی بیٹھے، جس فیملی میں کوئی مسئلہ ہے آپ گھر میں اکٹھے بیٹھ جائیں سبحان اللہ، اور اس درود شریف کو 4444 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کر دیں۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ کیسا بہت اہم بات ہے ناظرین، 4444 مرتبہ فیملی کے ساتھ پڑھیں، مل کر بیٹھ کر پڑھیں تو دیکھیں گھر کا ماحول کس طرح نور علی نور ہوتا ہے، اور جو درپیش مشکلات اور حاجات ہیں وہ کس طرح رفع ہوتی ہیں۔